وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال اس حجر اسود کے سلسلے میں ہے جسے اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین پر اتارا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے نازل ہوا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 877، سنن نسائی 2935۔ اور اسی طرح سے وہ حجر اسود جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ الترمذی حدیث نمبر 877، مسند احمد 2792، صحیح ابن خزیمہ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 462 پہ قوی قرار دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہو جاء الى الحجر الاسود فقبلہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور انہوں نے بوسہ لیا اور فرمایا انی اعلم انک حجر، مجھے علم یقین ہے کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تیرے اندر نقصان کی قوت ہے اور نہ نفع کی طاقت ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر فاروق بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ رواہ البخاری 1520، مسلم 1720۔ یہ عظیم ترین موقع ہے کہ ایک آدمی حجر اسود کے سلسلے میں جانے۔ وہ حجر اسود جو کبھی سفید تھا، انسان کے خطاؤں نے اسے کالا کر دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوما ہے۔ اس کی قدر کوئی عمر سے پوچھے، جو عمر کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں۔ مومن آج تک صرف اور صرف حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں جنت ہے اور جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، اور کسی پتھر کا نہیں اور کسی حجر کا نہیں، حجر اسود کا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ شیعہ رافضی نے اس حجر اسود کی بھی قدر نہ جانی، کیونکہ شیعہ رافضی کا نہ رب پر یقین اور ایمان ہے، نہ قرآن کریم پر ایمان ہے، اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ یہ دین کے پکے دشمن ہیں۔ آج بہت سے لوگ ان روافض سے فریب خوردہ ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ انہیں اس وقت پتا چلے گا جب ان کے اوپر جوتے پڑیں گے۔ یہ روافض جیسے سیریا کے لوگوں کو نہیں چھوڑے، جس طرح سے یمن کے لوگوں کو نہیں چھوڑتے، جس طرح سے عراق کے سنیوں کے خون کے پیاسے ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کے بھی خون کے یہ پیاسے ہوں گے جہاں ان کو طاقت اور قوت مل جائے گی۔
یہ کرامتہ کون سا فرقہ ہے جانتے ہیں؟ فرقۃ سیاسیۃ دینیۃ من غلاۃ الشیعہ، غالی ترین شیعہ کے یہ ناجائز اولاد کرامتی لوگ ہیں۔ اس کی بنیاد حمدان بن اشعث قرمط نے رکھی تھی، اور یہ اسماعیلی العقیدہ ہے، اور یہ شیعہ متطرفہ کا ایک حصہ ہے، اور یہ اپنی نسبت اسماعیل بن جعفر صادق کی طرف کرتے ہیں۔ ان کی حکومت احسا میں قائم ہوئی جو جزیرۃ العرب میں ہے، اور انہوں نے بحرین کو، آج جو بحرین ہے، اس کو اپنا دارالخلافہ اور سینٹر بنایا، اور 317 ہجری میں، کتنے؟ 317 ہجری میں کرامتہ نے مکۃ المکرمہ پر حملہ کر دیا، جبکہ مکۃ المکرمہ سلطنت عباسیہ کے تابع تھا۔ اس وقت 317 ہجری میں کرامتی شیعہ نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر چرا لیا، اور حاجیوں کو بے انتہا قتل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 30,000 حاجیوں کا قتل کرنے والا شیعہ رافضی یہ قرمطی تھا، اور یہ کعبہ کے بدلے میں بحرین میں کعبہ بنایا تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز شیعہ کا دارالسلطنت بن جائے۔ 22 سالوں تک انہوں نے چرا کر کے رکھا، اور لوگ وہیں پر بحرین میں کعبہ بنا کر طواف کر رہے تھے، اور یہاں جب حاجی لوگ آتے تھے تو انہیں حجر اسود کا چومنا نصیب تک نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ عزیز باللہ ایک فاطمی بادشاہ تھا جس نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر حجر اسود کو مکہ نہیں لوٹائے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو ڈر کے مارے احسا سے 339 ہجری میں مکہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو واپس کیا ہے۔ 339 ہجری میں اس کو واپس کیا ہے۔ 22 سالوں تک ان روافض شیعہ قرمطی نے چرا کر اپنے پاس رکھا تھا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شیعہ کو نہ جاننے والوں، سبائی کو نہ جاننے والوں، سمجھ لو اچھی طرح سے، آج جو یہ میسج ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے ہے، یہ صرف یاد دلانے کے لیے ہے کہ شیعہ روافض کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے بالکل رنگین ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان روافض کو آج بہت سے مسلمان نہیں جان رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے رب کے قرآن پر ظلم کیا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور صحابہ کے خلاف کس طرح سے علم بغاوت انہوں نے بلند کیا تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو گے۔ دین، عقیدہ، رب کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ کرام کا فہم، یہ تمہاری اساس اور بنیاد ہے۔ جب تم ان چیزوں کو چھوڑ دو گے تو تمہاری کوئی ویلو نہیں ہوگی اور نہ تمہاری کوئی وقت ہوگی۔ یہ خمینی اور خمینی کے دم چھلے، یہ تمام کے تمام اسی بربادی پر تمہیں آمادہ کر رہے ہیں جو قرمطی نے کیا تھا۔ قرمطی نے جو کیا تھا اسی راستے پر حزب اللہ چل رہا ہے، اسی راستے پر فیلق القدس چل رہا ہے، اور خمینی کا پورا پلان پوری سلطنت سنیہ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہاں تک کہ
اللہ رب العالمین نے سلجوقیوں کو توفیق عطا فرمائی اور 470 ہجری میں سلاجقہ نے، سلجوقی حکومت نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور احسا سے ان کا پورا کا پورا سرمایہ ختم کر دیا اور ان کے وجود کو لالے پڑ گئے۔ یہ قرمطی لوگ تھے۔ 470 ہجری میں ان چوروں کا خاتمہ ہوا، ان چوروں کا خاتمہ 470 ہجری میں ہوا۔ جب سنی لوگ بیدار ہوئے تب ان کو پتا چلا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں اور کتنے بڑے مجرم لوگ ہیں، کتنے بڑے مجرم لوگ ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن لو اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگو کہ اللہ رب العالمین توحید و سنت کا بول بالا کرے، اور جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں اور جتنے بھی قرآن و سنت کے باغی ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی خرافات کے علم بردار ہیں ان سے نمٹنے کی اللہ رب العالمین قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ آج جو یہ مکہ پر سب سے زیادہ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور تمام کے لیے کھولنے کی بات کر رہے ہیں، یہ قرمطی کا پلان تھا، یہ ہمدان قرمطی کا پلان تھا، اور یہی وہ پلان ہے جس کا اعادہ خمینی اور خمینی کے دم چھلے کر رہے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے بہت سے مسلمان ان قرمطی اور خمینیوں کے حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر طرفداری کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم اپنے مرکز کو، اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور اپنے جان و مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کتاب و سنت کے بالادستی کو قائم کرو اور تمام تر خرافات کو، خاص طور سے شیعہ کے ایجاد کیے ہوئے مزار پرستی کو ختم کر دو، تاکہ الہ واحد کا نام لیا جائے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وجود میں شامل ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔